احبار پیغام نمبر 2۔ احبار باب نمبر 1 تا 2 آیات۔ اور خداوند نے خیمہ اجتماع میں سے موسیٰ کو بلا کر اس سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم میں سے کوئی خداوند کے لیے چڑھاوا چڑھائے تو تم چوپایوں یعنی گائے، بیل اور بھیڑ بکری کا چڑھاوا چڑھانا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، یہ احبار پر دوسرا لیکچر ہے۔ پچھلی بار میں نے وضاحت کی تھی کہ خداوند نے موسیٰ کو خیمہ اجتماع سے بلایا سے کیا مراد ہے۔ پرانے عہد نامے کے وقتوں میں خدا کو قربانیاں نذر کرنے کے لیے صرف سردار کاہن ہی پاک ترین مقام میں داخل ہو سکتا تھا۔ حتیٰ کہ خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ بھی خدا کو قربانیاں نذر کرنے کے لیے کاہنوں کے محتاج تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ انسان آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے گنہگار ہو چکے تھے اور گنہگار خدا سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن آج خدا کے فرزند جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ خدا کی پرستش کرنے اور براہ راست اس سے دعا کرنے کے لیے اس کے پاک عبادت خانے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ تمام لوگ جو یسوع مسیح کو بطور اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ خدا کا روح ان میں بستا ہے جن کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اور اپنے دل کو ایسی سکونت گاہ بناتے ہیں جو پاک ترین مقام ہوتا ہے۔ روح القدس آپ کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے آپ میں سے ہو کر آپ کو بلاتا ہے، جیسے خدا نے موسیٰ کو خیمہ اجتماع سے بلایا تھا۔ روح القدس آپ کے اندر سے آپ کو آواز دیتا ہے اور سچائی کی طرف لے جانے اور خدا کی بابت سمجھانے کے لیے آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر آپ روح القدس کے کام میں خدا کے ساتھ رابطہ کر لیں تو آپ ہر روز خدا کے فضل اور محبت کا تجربہ کر سکتے ہیں اور خدا کی مرضی کو زیادہ واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے دل میں سے ہر قسم کی برائی کو نکالنا چاہیے اور ان برکات کا لطف اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو پاک بنانا چاہیے۔ تب آپ زیادہ واضح طور پر روح القدس کی آواز سنیں گے اور برکات اور جوابات پانے کے راستے کی طرف رہنمائی حاصل کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے دل کو خالص اور پاک بنائیں گے تاکہ آپ روح القدس کی آواز سن سکیں اور خدا کے ساتھ رابطہ رکھ سکیں۔ اس طرح آپ ہمیشہ خدا کی رہنمائی اور برکات کا تجربہ کر سکتے اور لطف اٹھا سکتے ہیں۔ میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں۔ ناظرین و سامعین، احبار پہلے باب کی دوسری آیت کہتی ہے، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم میں سے کوئی خداوند کے لیے چڑھاوا چڑھائے تو تم چوپایوں یعنی گائے، بیل اور بھیڑ بکریوں کا چڑھاوا چڑھانا۔ روحانی طور پر اسرائیل خدا کے ان تمام فرزندوں کو ظاہر کرتا ہے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا کے فرزند خدا کی پرستش کرتے ہیں اور اسے خوش کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ چڑھاووں کی بہت سی اقسام ہیں، جیسے دہیکی، شکر گزاری کا نذرانہ، عبادت خانے کی تعمیر، خیرات، مشن وغیرہ وغیرہ۔ آج کی آیت کہتی ہے کہ زندہ جانوروں کی قربانی کے طور پر آپ کو بیل یا برہ نذر کرنا چاہیے۔ کیا آپ کو بیل یا برہ نذر کرنا چاہیے؟ اس عبارت میں روحانی معنی کو سننے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ آج بھی آپ شریعت پر عمل کر رہے ہیں۔ میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں جو آج کل بیل یا برے نذر کرتا ہو۔ اس آیت کے روحانی معنی کچھ اور ہیں۔ آپ کو لفظی طور پر اسے نہیں ماننا چاہیے، بلکہ اس کے روحانی معنی کے مطابق خدا کی پرستش کرنی چاہیے۔ اول، آپ کو زندہ جانوروں میں سے نذرانہ دینا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کو جانوروں میں سے ایسا جانور دینا چاہیے جسے آپ نے اپنے گھر میں محبت سے پالا ہو، وہ جنگلی نہ ہو۔ اور آپ کو زندہ جانور دینے چاہیے، مرے ہوئے جانور نہیں۔
اور یہ بلا شبہ صحت مند ہونا چاہیے۔ It should be good ones, of course. یہ آیت کہتی ہے کہ آپ کو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرنی چاہیے اور زندہ قربانی کے طور پر اپنی زندگی دینی چاہیے۔ رومیو 12 باب کی پہلی آیت کہتی ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ It tells us تو پھر ہم کس طرح اپنے آپ کو بطور زندہ قربانی نذر کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم جانور کے ٹکڑے کر کے اس کی قربانی دیتے ہیں، اس طرح اپنے آپ کو نہیں کاٹ سکتے۔ معنی کیا ہے؟ our bodies into pieces like یہ کہتی ہے اپنے بدن کو ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ یہ روحانی پرستش کے متعلق ہے۔ یہ وہ نہیں کہ خدا ہر روز کی پرستش کو قبول کرتا ہے، خدا صرف روحانی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ God accepts. جب آپ اونگ رہے ہوں، کچھ اور سوچ رہے ہوں یا عبادت کے دوران خدا کے کلام پر شک کر رہے ہوں تو یہ روحانی پرستش نہیں ہے۔ اگر 100 مرتبہ بھی پرستش کی جائے تو یہ پرستش کسی کام کی نہیں۔ Service. نہ ہی اسے خدا قبول کرتا ہے۔ ہمیں اس قسم کی پرستش کرنی چاہیے جس کو خدا قبول کرے۔ Does not accept. We should also ہمیں زندہ اور روحانی قربانی نذر کرنی چاہیے۔ چنانچہ اگر آپ اونگتے ہیں، spiritual sacrifices. کچھ اور سوچ رکھتے ہیں یا اپنے خیالات سے پیغام کے متعلق غلط سوچ رکھتے ہیں، خدا آپ کی پرستش کو قبول نہیں کر سکتا۔ Cannot accept your worship. لوگوں میں بھی، For example, مثال کے طور پر والدین اور بچوں کے درمیان، let us ہم say کہتے ہیں، بچے اپنے والدین سے کہتے ہیں، their parents, Mom, Dad, I love you. ماں جی، ابا جی، میں آپ سے پیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میں آپ کی کمی محسوس کرتا ہوں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ اگر ایک جوڑا یا میاں بیوی کچھ عرصہ ایک دوسرے سے الگ رہے ہوں اور جب دوبارہ ایک دوسرے سے ملیں تو ان کے درمیان بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ I love you so much. اگر ایک کہتا ہے میں نے تمہاری بہت کمی محسوس کی، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، But دوسرا پیار سے جواب دیتا ہے، لیکن اگر ساتھی لاپرواہی سے دوسری طرف دیکھتا ہے تو وہ مرد یا عورت حقیقت میں یہ کہنے کے بعد کچھ نہیں سننا چاہتا کہ میں نے تمہاری بہت کمی محسوس کی، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یا ایک بیٹا اپنے باپ سے یہ کہنے کے بعد کہ ابا جان میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور وہی کام کرتا ہے، تو کیا واقعی یہ دوسرے شخص کی عزت کرنا ہے؟ then is کیا انہوں نے حقیقت میں اپنے والدین سے پیار کیا اور ان کی کمی محسوس کی؟ یہ صرف جھوٹ ہو سکتا ہے، خدا کے سامنے بھی یہی ہے۔ you come آپ چرچ آتے ہیں اور خدا کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ آپ اس کی کمی محسوس کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں اور روح اور سچائی سے اس کے کلام کو سننا چاہتے ہیں۔ یہ اس کے کلام کو سمجھنا ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور خدا کی مرضی کو سمجھنا ہے۔ بس آپ کو سننا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے کہ اس کا کلام شہد اور شہد کے چھتے سے زیادہ میٹھا ہے۔ لیکن آپ کے یہ کہنے کے بعد، اے خدا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور اے خدا میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے تیری بہت کمی محسوس ہوئی، اگر آپ اونگتے ہیں یا بری سوچیں رکھتے ہیں تو کیا خدا آپ کی پرستش کو قبول کرے گا؟ وہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں نے تمہاری بہت کمی محسوس کی، تب وہ شخص اس کی طرف دیکھے گا جس کی اس نے کمی محسوس کی ہوگی۔ وہ اپنے ساتھی کے چہرے کے ہر پہلو کو دیکھنا چاہے گا۔ لیکن یہ کہنے کے بعد میں نے تمہاری کمی محسوس کی، ہم کہتے ہیں وہ دوسرے دوستوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے ریسٹورنٹ جانے اور اچھا کھانا کھانے کا وعدہ کیا ہو۔ فرض کریں وہ اپنے سر میں ایسی سوچیں رکھ کر اپنے ساتھی سے بات کر رہا ہو، تب اس کا یہ کہنا کہ میں نے تمہاری کمی محسوس کی صاف جھوٹ ہے۔ you offer a living sacrifice with which God is pleased? خدا باپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔
अगर आप हकीकतन खुदा पर ईमान रखते और उससे प्यार करते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि रूह और सच्चाई में उसकी परस्तिश करेंगे। आप कैसे ऊँघ सकते हैं? आप कैसे बुरी सोचें सोच सकते हैं? and lustful life outside the church, अगर आप एक जिंदा कुर्बानी नजर करते हैं जिससे खुदा खुश होता है, तो आप बरकत हासिल करेंगे। खुदा ऐसी इबादत को कबूल नहीं करता, before God. क्योंकि वो आपके दिल की गहराई को देखता है। मजीद ये कि जब आप हफ्ते के बाकी दिनों में चर्च के बाहर दुनियादार लोगों की तरह दुनियावी जिंदगी गुजारते हैं, तो खुदा आपकी इबादत को जिंदा कुर्बानी के तौर पर कबूल नहीं करता, बल्कि खुदा इसको रियाकारी समझता है, क्योंकि आपने खुदा के सामने पाक होने का ढोंग रचाया है। बस आपको सिर्फ इबादत के दौरान ही खुदा की परस्तिश रूह और सच्चाई से नहीं करनी, बल्कि अपने हर काम में ध्यान से दुआ करनी है। जब आप ये करते हैं तो आपकी इबादत और नजराना खुदा की नजर में जिंदा और पाक कुर्बानी बन जाती है, और वो आपकी इबादत से खुश होता है। Sacrifice for the sins of all टेलीविजन देखने वाले सामाईन, तो फिर खुदा ने इसराइल को बैल या बर्रे का नजराना क्यों लाने को कहा? shown in Leviticus as यसू जो तमाम इंसानों के गुनाहों के कफ्फारे की कुर्बानी था, उसकी अलामत जाहिर करने के लिए दस्तयाब जानवरों में से भेड़ बकरियां बहुत मौजू थी। बेशक अहबार की किताब में खुदा की नजर के तौर पर बकरियां या कबूतर दिखाए गए हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ रूहानी मानी रखते हैं। firstly, let's look at a bull. बाद में मैं मानी की तशरीह करूंगा। अब बैल और बर्रा ही यसू की खास अलामत क्यों है? अव्वलन हम एक बैल को देखते हैं। There are many other means of transportation. बैल लोगों का बोझ यहां से वहां ले जाने के काम आते थे। Bulls transport आजकल सामान यहां वहां ले जाने के लिए बहुत से दूसरे जराए हैं, लेकिन 30 या 40 साल पहले बैलगाड़ियों में रखकर बैल ही सामान इधर उधर ले जाते थे। अलामती तौर पर हमारा खुदावंद यसू भी ऐसे ही बनी नौ इंसान का बोझ उठाकर ले गया, जैसे बैल लोगों का सामान उठाते हैं। Matthew chapter 11 मत्ती 11 बाब की 28वीं आयत कहती है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। how greatly many people struggle बहुत से लोग खराब होने वाली और फानी चीजों को हासिल करने के लिए किस कदर ज्यादा जद्दोजहद करते और पसीना बहाते हैं। mortal things are all useless to man after they die. They toil लेकिन दर हकीकत मरने के बाद आदमी के लिए वो फानी चीजें बेकार हैं। want in this world, वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, यानी इज्जत, ताकत, दौलत और इल्म हासिल करने के लिए पसीना बहाने के नजरिए से दिन और रात मशक्कत करते हैं। desires get only bigger. अगर उनके पास काफी मिकदार में खुराक हो तो भी वो मजीद हासिल करते हैं, And give it to God. सिर्फ ज्यादा हासिल करने की ख्वाहिशात रखते हैं। I give it for charitable works. अगर मैं पैसे बचा सकूं तो मैं बचाता हूं और खुदा को देता हूं। अगर जरूरियात जिंदगी से कुछ बच जाए तो मैं खैराती कामों के लिए दे देता हूं। लेकिन ज्यादा लोग बहुत ज्यादा हासिल करने के बाद भी मजीद इकट्ठा करने और जखीरा करने की कोशिश करते हैं। वो जमीन, घर और फिर ज्यादा अच्छे घर खरीदते हैं। अगर वो इसके बरक्स आसमान के लिए जखीरा करें तो उनके इनामात और ज्यादा बड़े हो जाएंगे। वो हर चीज जो उन्होंने दी थी वापस ले लेंगे और सोने और कीमती पत्थरों के बने हुए घर भी हासिल करेंगे। Up more and more here. If you are wise, please store in heaven. इस जमीन पर जखीरा करना किस काम का है? जब जमीनी चीजों की ख्वाहिश बढ़ती है, यहाँ पर ज्यादा माल जमा होता है। अगर आप अक्लमंद हैं तो बराए मेहरबानी आसमान पर जमा कीजिए। In the kingdom of heaven, there is neither moth nor rust to destroy. एक बार खुदा हमारी रूह को बुला लेता है तो हम अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते। Press down, shake. मैं बहुत अरसे से आसमान पर जमा करता रहा हूं, बस आज भी मैं वो अजीम बरकत हासिल करता हूं। खुदा का कलाम हरगिज गलत नहीं होता। आसमान की बादशाही में ना कीड़ा खाता है, न जंग खराब करता है, न चोर नकब लगाता है। जो कुछ हम खुदा के सामने बोते हैं वो हमें दाब दाब कर, हिला हिला कर और 30, 60 या 100 गुना से ज्यादा लौटाता है। वो हमें तंदुरुस्ती भी बख्शता है। वो हमारे बच्चों और खानदान को बरकत देता है। वो अपनी शोला जनाखों से हमारी हिफाजत करता है। किस बात की कमी रह जाती है? वो जो गुनाह में रहते हैं उन्हें अपने गुनाहों की बहुत तकलीफ बर्दाश्त करनी है।
گناہ ہر قسم کی تباہیاں اور مشکلات لاتے ہیں، تاہم یسوع قربان ہوا، کفارے کا خون بہا کر صلیب پر مر گیا۔ وہ ان کی خاطر ان کے سارے گناہ اور بوجھ اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا۔ وہ ہر اس شخص کو آرام اور اطمینان دیتا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے۔ یسوع مسیح میں کوئی بھی اپنی تکالیف اور بوجھ سے آزادی پا سکتا ہے۔ ایمانداروں کو فانی اور خراب ہونے والی چیزوں کے لیے زیادہ مشقت کرنے اور پسینہ بہانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس وہ آسمان کی بادشاہی اور خداوند کے جلال کی امید میں خوش رہ سکتے ہیں۔ دوم، مویشی آدمیوں کو نقصان نہیں دیتے، بلکہ اس کے برعکس وہ ان کے لیے اچھا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ صرف گھاس کھاتے ہیں، وہ تابعداری سے آدمیوں کے لیے کام کرتے ہیں اور انہیں گوشت، دودھ اور چمڑا فراہم کرتے ہیں۔ among many animals. بیل کے جسم میں پھینکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ برے کی طرح فرما بردار نہیں ہوتے، لیکن بہرحال وہ بہت سے جانوروں میں اچھی تابعداری کرتے ہیں۔ اگر مالک اچھی طرح رکھے تو وہ اچھی طرح تابعداری کرتے ہیں۔ مویشی ہمارے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ آج ہم مویشیوں کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے ہیں، لیکن پہلے گائے ہمارے لیے کام کرتی تھیں۔ Or jacket with the leather. We make handbags and belts. وہ دودھ، گوشت اور اپنی کھال دیتی تھیں تاکہ ہم ان کے چمڑے سے کوٹ یا جیکٹ بنا سکیں۔ Tail. We can cook some soup with ان کے چمڑے سے ہم بیگ اور بیلٹ بناتے ہیں۔ گائے ہمارے لیے اپنے جسم کے تمام حصے دے دیتی ہے۔ یہ ہمیں اپنی دم بھی دے دیتی ہے۔ اس سے ہم کچھ سوپ بنا سکتے ہیں، اور یہ سوپ کوریا میں بہت مہنگا بکتا ہے۔ in the same way. اسی طرح بیل کے جسم میں بھی پھینکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسی طرح یسوع نے تمام انسانوں کے لیے محض اچھے کام کیے۔ اس نے آسمان کی خوشخبری کی منادی سے غریبوں، بیماروں اور کچلے ہوئوں کو امید دی۔ اس نے بہت سے بدروح گرفتہ لوگوں کو تاریکی سے آزاد کیا۔ اس نے بیماروں اور معذوروں کو شفا بخشی۔ جس قدر ممکن ہو سکا اس نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خدا کے کلام کی تعلیم دینے کی کوشش کی۔ حالانکہ اس کا مطلب تھا کہ وہ نہ سو سکتا تھا اور نہ کھا سکتا تھا، تو بھی شریر لوگوں نے اس پر الزام لگائے اور اسے صلیب پر چڑھا دیا۔ اس نے سب کچھ سہا اور شریر لوگوں پر ترس کھایا۔ آخرکار اسے صلیب پر لٹکا دیا گیا اور اس نے تمام گنہگاروں کے لیے اپنی جان دے دی۔ And gave his life for all sinners. اس طرح اس نے گنہگاروں کے لیے نجات کی راہ کھول دی جو جہنم میں جانے والے تھے۔ Destined to fall into hell. سوم، Thirdly, بیل انسانوں کو گوشت دیتے ہیں اور اچھی غذائیت فراہم کرتے ہیں۔ یسوع بھی ہماری ابدی زندگی کے لیے ہمیں اپنا بدن اور خون دیتا ہے۔ life. John chapter 6 verses 15. یوحنا 6 باب کی 53 اور 54 آیت کہتی ہیں، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو، تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ At the last day. وہ جو قبروں میں ہیں وہ بھی جی اٹھیں گے، صرف جب ہم ابن آدم کا بدن کھاتے اور خون پیتے ہیں، Son of man. اس وقت ابدی زندگی پاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ یسوع خدا کا کلام ہے جو مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا۔ اس لیے یسوع کا بدن کھانے اور اس کا خون پینے سے مراد ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ Just as ایسے جیسے انسان خوراک کھانے اور پانی پینے سے زندہ رہ سکتے ہیں، ہم خدا کے کلام کو کھانے سے اور اس پر عمل کرنے سے ابدی زندگی پا سکتے ہیں اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ soil and change it into fertile land. Today, مزید یہ کہ بیل زمین کی مٹی میں ہل چلاتے ہیں اور اسے زرخیز زمین بناتے ہیں۔ آج کل یہ کام مشینوں سے ہوتا ہے، plow. لیکن دہائیاں پہلے ہم ہل چلانے کے لیے بیل یا گائے کو استعمال کرتے تھے۔ Bulls plow اب بھی کچھ جگہ ہیں جہاں بیلوں سے ہل چلایا جاتا ہے۔ بیل زمین میں ہل چلاتے اور اسے زرخیز زمین میں تبدیل کرتے ہیں۔ یسوع بھی انسان کے دل میں ہل چلاتا ہے۔ متی 13 باب انسان کے دل کا موازنہ 4 قسم کی زمین سے کرتا ہے۔ پہلی وہ زمین ہے جو راستے کے کنارے ہوتی ہے۔ word of God.
وہ ایسے آدمی جیسی ہے جو جھوٹ کے ساتھ رہتا ہے کیونکہ وہ خدا کے کلام کو نہیں سمجھتا۔ چنانچہ راستے کے ساتھ والی زمین جیسا آدمی لمبا عرصہ پہلے سے مسیحی ہونے پر بھی اپنے دل میں کاشتکاری نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے دل کا ختنہ نہیں کرتا، بس وہ بھوسے کی مانند ہے۔ پتھریلی زمین بھی ہے جو اس آدمی سے مشابہ ہے جو خدا کے کلام کو قبول کرتا ہے لیکن امتحانوں اور آزمائشوں میں بھول جاتا ہے۔ نیز ایک آدمی کانٹے دار جھاڑیوں جیسا ہوتا ہے جو اس زندگی کی پریشانیوں اور دولت کی آزمائش کے سبب خدا کے کلام کے ساتھ نہیں رہتا۔ آخرکار ایک زرخیز زمین ہوتی ہے جو خدا کے کلام کے ان بیجوں سے 30 گنا، 60 گنا یا 100 گنا زیادہ فصل دیتی ہے جو بوئے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس زرخیز زمین ہے تو آپ اچھی فرما برداری کرتے ہیں اور آپ فوراً روح میں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ اچھی زمین رکھتے ہیں تو یہ زیادہ وقت نہیں لے گی۔ آپ 6 ماہ یا 1 سال میں روح میں جا سکتے ہیں اور آپ بہت جلد پوری روح میں جا سکتے ہیں۔ ایک ہفتے میں آپ کتنا خدا کا کلام سن رہے ہیں؟ آپ اسے سنیے اور اس کی فرما برداری کیجیے۔ آپ روحانی جنگجو بنیں گے اور روح میں جائیں گے۔ آپ بہت جلد پورے روح میں جا سکتے ہیں۔ آپ چند سالوں میں ہی پورے روح میں جا سکتے ہیں۔ بس آپ کو چاہیے کہ اپنے دل کو زرخیز زمین بنائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ سب لوگ وہ دل رکھیں جو زرخیز زمین جیسے ہوں۔ پتھریلی زمین یا جھاڑیوں والی زمین میں یا راہ کے کنارے والی زمین میں اگر خدا بھی برکات کے بیج بوئے تو بھی آپ اچھی فصل حاصل نہیں کر سکتے۔ راہ کے کنارے والی زمین میں سے آپ کوئی چیز کاٹ نہیں سکتے۔ پتھریلی اور جھاڑیوں والی زمین میں سے آپ تھوڑی سی فصل کاٹ سکتے ہیں۔ ہم صرف اس وقت خدا کو جلال دینے کا پھل پیدا کر سکتے ہیں جب اچھی زرخیز زمین رکھتے ہوں۔ جب خدا ہمیں برکات کا کلام دیتا ہے، جب سے یسوع ہماری خاطر صلیب پر موا اور روح القدس ہمارے دل میں آتا ہے اور ہمیں قوت بخشتا ہے تاکہ ہم اپنے دل کو زرخیز زمین میں بدل سکیں۔ جب آپ بلا ناغہ دعا میں سچائی کی فرما برداری کرتے ہیں اور یسوع کے خون پر توکل کرتے ہیں جس نے تمام گناہ اور خطائیں معاف کی، تو آپ کا دل زرخیز زمین کی طرح روحانی دل میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ تب جو کچھ آپ نے بویا ہے اس سے 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا فصل کاٹ سکتے ہیں۔ آپ مادی اور روحانی برکات حاصل کریں گے۔ بہرحال بیل بہت مماثلت رکھتے ہیں اور خدا بیل کی قربانی سے خوش ہوتا ہے۔ نیز برے کے بارے کیا ہے؟ یوحنا 1 باب کی 29ویں آیت کہتی ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہاں یوحنا استباغی ہے، چنانچہ وہ بائبل مقدس میں برہ یسوع کو ظاہر کرتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں بھی برہ یسوع کو ظاہر کرتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ برہ یسوع کو کیوں ظاہر کرتا ہے۔ احبار میں قربانی کا برہ 1 سالہ نر بتایا گیا۔ خروج کے وقت 10ویں آفت میں مصریوں کے پہلوٹھے بیٹے ہلاک ہو گئے تھے، لیکن اسرائیلیوں کے بیٹے یا ان کے مویشیوں کے پہلوٹھے بچے برے کے خون کے باعث محفوظ رہے تھے۔ خروج 12 باب کی 5ویں آیت کہتی ہے، تمہارا برہ بے عیب اور 1 سالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے۔ سب سے پہلے برہ حلیم ہوتا ہے۔ حلیم اور شریف شخص کی نسبت لوگ کہتے ہیں وہ برے کی طرح شریف ہے، اور یسوع دنیا کے کسی بھی شخص سے زیادہ حلیم اور شریف ہے۔ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا، وہ راستی سے عدالت کرے گا۔ ہمارا خداوند اتنا حلیم ہے کہ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا یا ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا، اور وہ راستی سے عدالت کرے گا۔ یسوع ان کو بھی برداشت کرتا ہے جو برے اور شریر ہیں اور توبہ کے بعد بھی بار بار وہی گناہ دہراتے ہیں۔
बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि यसू मवेशी बेचने वालों और ज़र मुबादला करने वालों पर गुस्से हुआ जो खुदा की पाक हैकल में कारोबार करते थे। रस्सियों का एक कोड़ा बनाकर उनको बाहर निकाल दिया और यसू ने फरीसियों और रियाकारों को खुदा के खौफनाक कलाम के साथ मलामत की। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यसू हलीम नहीं है। खुदा बजाते खुद मोहब्बत रखता है, लेकिन अदल में गजब भी बरसाता है। जब कोई खुदा के अदल के खिलाफ चले तो उसे मलामत करने या सजा देने के काबिल होना रूहानी हलीमी है। जब हमें किसी को रास्ते पर रखना या सजा देना जरूरी हो, और अगर हम उस वक्त भी उसे मुआफ कर दें तो खुदा का अदल जाहिर नहीं हो सकता। अगर मलामत करना या सजा देना लाजमी हो और हम उस वक्त भी हलीमी के साथ गैर मशरूत तौर पर मुआफ कर दें तो खुदा का अदल मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा कि यह बुरा या गलत है, यह भी नेकी है, लेकिन तवाज़न का होना जरूरी है। यह भी कहने से कि हमें मलामत और सजा की जरूरत है, हमें तमाम चीजों में मलामत और सजा नहीं देनी चाहिए। यह हमें खुदावंद में और सच्चाई में रहकर करना है। हम सच्चाई की हुदूद में सजा दे सकते हैं। बाइबल मुकद्दस हम पर वाज़ेह करती है कि किसी को कैसे सजा दी जाए। हमें मखसूस तरीके इस्तेमाल करने हैं। मैं कह रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा इंसानी फितरत रखता हूं कि मैं सजा नहीं दे सकता। मैं हमेशा मुआफ कर देता हूं। मैं सिर्फ मुआफ करता हूं और मुआफ करता रहता हूं। मैं हर चीज बर्दाश्त करता हूं और समझता हूं, लेकिन यह हमेशा अच्छा नहीं। क्यों? जब मैं मुआफ करता हूं तो कुछ लोग अपने आप को तब्दील कर लेते हैं, लेकिन बाज उसी तरह रहते हैं क्योंकि मैं उनको मुआफ कर देता हूं। कुछ लोग हैं जो तरक्की नहीं दिखाते। इस किस्म के लोगों के लिए हमेशा मुआफी अच्छी नहीं होती। उन्हें मुआफ किए जाने पर शुक्रगुजार होना चाहिए और अपने आप को तब्दील करना चाहिए, लेकिन वो हमेशा वैसे के वैसे ही रहते हैं। चुनाचे उनके लिए मुआफी अच्छी नहीं होती। दूसरों की मदद करने के मुतालिक भी यही है। अगर मैं किसी को देखता हूं कि वो जरूरतमंद है और मुश्किल में है तो मैं हमेशा उनकी मदद करने की कोशिश करता हूं। जब तक मैं इस किस्म के शख्स की मदद न कर लूं सोता नहीं हूं, क्योंकि मैं उसके मुतालिक भूल नहीं सकता। चुनाचे खुदा मुझे बताता है कि मैं बहुत ज्यादा इंसानी फितरत की तरफ माइल हूं। चुनाचे इन चीजों का तब्दील होना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मदद हासिल कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनको कोई मदद नहीं लेनी चाहिए। हमारे खुदा के साथ भी यही है। खुदा फरमाता है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो क्या जो आप मांगते हैं खुदा हमेशा आपको देता है? बिल्कुल नहीं। फिर तो कोई एक भी ऐसा ना होगा जो अमीर ना हो। यकीनन वो देता है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब हम जवाब हासिल करने के लिए बर्तन तैयार रखते हैं। वो हमें हमारे अमल और जो कुछ हम बोते हैं उसके मुताबिक देता है, और उस वक्त देता है जब हम बरकत और जवाब हासिल करने के लिए बर्तन तैयार करते हैं। लेकिन मेरे मामले में मैं हर किसी की मदद करता हूं। अगर कोई अपनी गलती की वजह से बैंक दिवालिया हो गया हो तो भी मैं उसकी मदद करता हूं। मैं उनकी भी मदद करता हूं जिन्होंने कोई खता की हो और मुश्किल में फंसे हों। बस खुदा फरमाता है ये चीजें दुरुस्त नहीं हैं। खुदा मुझे मोहब्बत के बारे भी बताता है। ज्यादा मोहब्बत देना बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनसे प्यार करना चाहिए और कुछ ऐसे हैं जिनसे नहीं करना चाहिए। ये मेरी इंसानी फितरत बहुत मजबूत होने के बायस भी है। कुछ लोग हैं जिनको मुझे अपना प्यार नहीं देना चाहिए। एक मसला उठता है क्योंकि कुछ लोग कुछ दिए बगैर ही कुछ वसूल करने की कोशिश करते हैं। मुझे उनको प्यार नहीं देना चाहिए जो सिर्फ हासिल करना चाहते हैं। क्यों नहीं? सच्चाई ये है कि हमें सिर्फ देना चाहिए। लेकिन वो जो सिर्फ लेना चाहते हैं, अगर मैं सिर्फ उन्हें देता ही रहूं तो वो तरक्की नहीं करेंगे। अगर वो फजल और मोहब्बत हासिल करते हैं तो वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। वो बस इत्मीनान में होते हैं और वहीं रुके रहते हैं। ये एक मसला है। अगर मैं प्यार देता हूं तो उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, उन्हें खुदा के साथ ज्यादा वफादार होना चाहिए और अपने आप को तब्दील करना चाहिए। उन्हें रूह और पूरे रूह की तकमील करनी चाहिए, लेकिन वो अपनी तरक्की किए बगैर वहीं रुके रहते हैं। बस खुदा फरमाता है मुझे मोहब्बत देने में अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे लोग हैं जिनको मुझे प्यार देना चाहिए और कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं देना चाहिए।
خدا مجھے یہ ساری چیزیں سکھا رہا ہے۔ خدا کی مرضی میں دوسروں کو ملامت کرنا روحانی حلیمی ہے، لیکن آپ کو اپنے فائدے کے لیے غصے میں ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ خدا فرماتا ہے کہ اس زمین پر موسیٰ سب سے زیادہ حلیم تھا، لیکن پھر بھی ایک دن یہ موسیٰ ان شریر لوگوں پر غصے ہو گیا جو خدا کی مخالفت کرتے تھے۔ مثال کے طور پر فرض کریں ایک آدمی ہے جو آپ کے باپ کے منہ پر تھوکتا ہے اور اس کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے، تو کیا آپ برداشت کریں گے اور اس ناقابل قبول صورتحال پر مسکرائیں گے کیونکہ آپ حلیمی اور امن کے خواہاں ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ حلیمی نہیں بلکہ بزدلی ہے۔ سچی حلیمی سچائی میں ہوتی ہے۔ یسوع تمام لوگوں سے زیادہ حلیم اور فروتن تھا۔ وہ خدائے خالق کا بیٹا تھا اور سب لوگوں اور ہر چیز کو مٹانے کی قوت اور اختیار رکھتا تھا۔ لیکن اس نے شریر لوگوں کو برداشت کیا اور ان سے محبت کی جنہوں نے اسے صلیب پر کیلوں سے جڑا تھا۔ اس نے آخر تک ان سے محبت کی۔ دوم، برہ تابع دار ہوتا ہے۔ چرواہا جہاں کہیں بھی لے جائے برہ اس کے پیچھے جاتا ہے۔ برہ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہتا ہے۔ جب وہ برے کے بال کترتے ہیں وہ عملی طور پر بڑی چھری سے اس کی ساری اون کاٹ ڈالتے ہیں، تب باقی کیا رہ جائے گا؟ صرف اس کی جلد باقی رہے گی، لیکن برہ ہرگز مزاحمت نہیں کرتا۔ یہ کوئی مزاحمت وغیرہ نہیں دکھاتا۔ اس کا مالک کچھ بھی کرے یہ خاموش رہتا ہے، اگرچہ وہ اسے مار ڈالے یا زندہ رکھے یا اس کی ساری اون اتار لے۔ دوسرا کرنتھیوں پہلے باب کی 19ویں آیت کہتی ہے، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جس کی منادی ہم نے یعنی میں نے اور سلوانوس اور تیموتھیوس نے تم میں کی، اس میں ہاں اور نہیں دونوں نہ تھیں، بلکہ اس میں ہاں ہی ہاں ہوئی۔ میں ہمیشہ خدا کی فرما برداری کرتا رہا ہوں۔ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ اگر وہ مجھے مرنے کو کہتا ہے تو میں مر جاتا ہوں۔ میں کئی بار موت کی راہ سے گزر چکا ہوں، اور اب بھی یہ راستہ موت کا ہے جو موت کے جملے سے مختلف نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا نے مجھے فرمایا تھا تو میں بغیر ہچکچاہٹ کے چلا گیا تھا۔ میں یہ سب جانتے ہوئے کہ یہ کس کی مانند ہے چلا جاتا ہوں، کیونکہ باپ مجھے فرما رہا ہے۔ میں فرما برداری کرتا ہوں۔ میں نے کبھی کوئی اعتراض نہیں دکھایا یا خدا کی پشت پیچھے بات نہیں کی۔ کیا میں یہ راستہ اختیار نہیں کر سکتا؟ میں صرف آمین کہتا ہوں اور چلا جاتا ہوں۔ بیرون ملک مشنز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ صرف اگر باپ مجھے فرماتا ہے تو اگر وہاں کبھی نہ گیا ہوں تو بھی جاتا ہوں، بے شک وہ ایسے ملک ہوں جہاں قانوناً مسیحیوں کو ستایا جاتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک میں بھی چلا جاتا ہوں، اگرچہ یہ خطرناک ہے تو بھی میں جاتا ہوں۔ ہانڈورس جیسے ملک میں کہا جاتا تھا کہ کوئی پتہ نہیں کب کوئی تمہیں قتل کر دے گا، اس لیے پولیس والے تمہاری حفاظت کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہیں پستول سے گولی مار دے، لیکن میں کسی سے خوف زدہ نہیں تھا۔ جہاں خدا ہمیں جانے کا حکم دیتا ہے ہمارا سارا مشنری وفد کسی خوف کے بغیر وہاں جاتا ہے۔ اگر خدا ہمیں فرماتا ہے تو ہم کبھی خدا سے نہیں کہتے کہ اوہ یہ خطرناک جگہ ہے، کیا وہاں بہت سے لوگوں کا جانا خطرناک نہیں؟ اگر خدا فرماتا ہے تو بس ہم چلے جاتے ہیں۔ ہم صرف ایمان کے ساتھ چیزوں کو دیکھ کر فرما برداری کرتے رہے ہیں، اس لیے خدا ہمارے ساتھ خوش ہے۔ وہ ہر بات میں ہم پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ وہ اعتماد سے کچھ بھی کرنے کے لیے مجھ پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ یسوع اپنی سوچ یا اپنے منصوبے پر زور نہیں دیتا تھا، وہ موت تک خدا کا فرما بردار رہا۔ وہ اسی جگہ جاتا جہاں خدا چاہتا کہ وہ جائے۔ یسوع وہی کرتا تھا جو خدا چاہتا تھا۔ صلیب اٹھانے سے پہلے اس نے کیسی دعا کی؟ مرکز 14ویں باب کی 36ویں آیت کہتی ہے، اور کہا اے ابا، اے باپ، تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس پیالے کو میرے پاس سے ہٹا لے،
تو بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی ہو۔ یسوع جانتا تھا کہ مصلوبیت کیسی دردناک ہوگی اور اس نے کہا کہ اگر ممکن ہو تو یہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن اس کی زیادہ رضامندی اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے میں تھی۔ پس اس نے صلیب اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ سوم، برہ پاک ہوتا ہے۔ بے شک ایسے برے ہو سکتے ہیں جن کے سینگ ہوں، یا اگر مالک گندے طریقے سے ان کو صاف کرتا ہے تو ان پر سیاہ اور گندے دھبے ہو سکتے ہیں، لیکن جن کے متعلق میں بات کر رہا ہوں وہ عام طور پر سفید برے ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ یک سالہ برہ پاک ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کے جنسی ملاپ سے پہلے کی عمر ہوتی ہے۔ یہ کم سن بچوں کی طرح ہوتا ہے جو اپنی کم سنی میں محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ سو بائبل مقدس یک سالہ نر برے کا موازنہ خداوند یسوع سے کرتی ہے جو بے عیب اور بے داغ ہوتا ہے، اور برے انسانوں کو اون، گوشت اور بہت سی دوسری چیزیں دیتے ہیں۔ برے انسانوں کو اچھی چیزیں فراہم کرتے ہیں، انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، جیسے بیل کے متعلق بھی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ یسوع نے ہماری ابدی زندگی کے لیے اپنا گوشت اور خون دیا اور اپنی جان کی قربانی دی۔ اس نے انسانوں کو نقصان نہیں پہنچایا، اس نے صرف بھلائی کی۔ عزیز بھائی اور بہنوں، یسوع حلیم تھا اور صرف نیکی کے کام کرتا تھا۔ اس نے گنہگاروں کی خاطر اپنا گوشت اور خون دیا اور ہماری زندگی کے لیے اپنی زندگی ہمیں دے دی۔ اس نے پورے طور پر خدا کی مرضی کی فرما برداری کی اور خدا کے اور انسان کے درمیان سے رکاوٹ کو توڑ ڈالا۔ آج کل وہ ہمارے دلوں کو اچھی اور زرخیز زمین بنانے کے لیے اس کی اصلاح کرتا ہے۔ جیسے پرانے عہد نامے میں بیل یا برے کے ساتھ گنہگار اپنے گناہوں سے آزادی حاصل کرتے تھے، اسی طرح یسوع نے گنہگاروں کے لیے اپنی مصلوبیت کے وسیلے خدا اور انسان کے درمیان اطمینان قائم کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ صاف سمجھ گئے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کس طرح تمام گنہگاروں کے لیے کفارے کی قربانی بنا۔ آپ کو یسوع مسیح کی محبت اور فضل کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے خدا کی مرضی میں آپ کو بچا لیا۔ آپ کو خداوند کے مشابہ ہونا چاہیے، جیسے پولس رسول نے کہا، میں خداوند کے پیچھے چلتا ہوں اور اس سے مشابہ ہوں۔ میں پیغام کا خلاصہ پیش کیا چاہتا ہوں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، پرانے عہد نامے کے لوگ جب گناہ کرتے یا کفارے کے دن ان کو نذر کے طور پر بیل یا برہ لانا پڑتا تھا، تو بھی وہ نذرانے لوگوں کو محض عارضی معافی دلاتے تھے، نہ کہ مکمل اور درست معافی۔ لیکن یسوع صلیب پر ہمارے گناہوں کی خاطر کفارے کی قربانی بنا اور ہمارے سابقہ، موجودہ اور آئندہ کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جیسے عبرانیوں 10 باب کی 14ویں آیت کہتی ہے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں۔ یسوع نے صلیب پر قربانی دے کر ہم سب کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک یسوع نے تمام انسانوں کو گناہ سے آزاد کر دیا ہے، مگر ہر کوئی معافی کی خوشی نہیں پا سکتا۔ اگر آپ یسوع مسیح کو قبول کر لیں تو آپ کے سابقہ، موجودہ اور آئندہ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ بس اگر آپ آج بھی مر جائیں تو آسمان پر جا سکتے ہیں، لیکن کیا یہ تمام لوگوں کے لیے ہے؟ نہیں۔ یعنی آپ میں سے بعض کہتے ہیں کہ خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، چرچ آتے ہیں اور ایمان میں زندگی بسر کرتے ہیں اور خدا کا کلام سنتے ہیں، لیکن آپ فرما برداری نہیں کرتے، آپ خدا کے حکموں کو نہیں مانتے، آپ اپنے دل کا ختنہ نہیں کرتے۔ آپ کو روح اور پورے روح میں جانے کے لیے اپنے دل کا ختنہ کرنا چاہیے اور ایک دلہن کی طرح اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، لیکن آپ نہیں کرتے۔ آپ کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں، آپ دنیاوی چیزوں کو نہیں چھوڑتے، آپ دنیا سے محبت رکھیں گے۔ بس اگرچہ خدا کا کلام سنتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے، تب کیا خدا کہہ سکتا ہے کہ یہ ایمان ہے؟ وہ اسے ایمان نہیں سمجھتا، یہ محض مردہ ایمان ہے۔ ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ عمل کریں گے، آپ عمل نہیں کرتے کیونکہ آپ کا ایمان مردہ ہے۔ مردہ ایمان کے ساتھ آپ نجات نہیں پا سکتے۔
لیکن آج کل چرچز اس طرح کے ایمان کی تعلیم نہیں دیتے، وہ انہیں آرام پانے کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف یہ کہہ دیں کہ خداوند میں ایمان رکھتا ہوں اور چرچ آئیں اور داہیکی دیں تو آپ نجات پائیں گے، لیکن معاملہ یہ نہیں ہے۔ خدا کا کلام پرانے اور نئے عہد نامے میں ہرگز نہیں کہتا کہ اس طرح آپ نجات پا سکتے ہیں۔ آپ صرف اس وقت محفوظ ہیں جب آپ کے گناہ معاف ہوں، تب گناہوں کی معافی کی ایک شرط ہے۔ پہلا یوحنا پہلے باب کی 7ویں آیت کہتی ہے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے، یعنی جس طرح ہمارا خدا باپ نور ہے، تو ہماری آپس میں شراکت ہے، یعنی ہم خدا کے ساتھ شراکت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس طرح یہ سچ ہوگا جب ہم کہیں کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ یقیناً یہ کہتا ہے کہ یسوع کے خون کو ہمارے گناہوں سے ہمیں صاف کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ کہ جیسے وہ نور میں ہے اگر ہم نور میں ہوں، ہم ایک دوسرے سے شراکت رکھیں، تو اس کا خون ہمارے تمام گناہوں سے ہمیں پاک کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند کا خون ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے صاف کرتا ہے، کیونکہ ہم نے خدا کے حکموں کو مان کر عمل کرنا اور گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو جو ہی آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اسی لمحے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کی مزید ایمانی زندگی میں کیا آپ حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں؟ اگر آپ حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں تو آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی، لیکن چونکہ آپ ایمان نہیں رکھتے اس لیے عمل بھی نہیں کرتے۔ اگرچہ خدا آپ کو برائی اور دنیاوی چیزیں چھوڑنے کو کہتا ہے، آپ نہیں چھوڑتے۔ آپ دنیا سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو آسمان کی بادشاہی سے محبت رکھنی چاہیے، لیکن آپ دنیا سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ یہ ثبوت ہے کہ آپ ایمان نہیں رکھتے۔ بس ایک مناسب زندگی بسر کرنے کے لیے آپ کو اپنے دل کا ختنہ کرنا ہے۔ اس کو وسعت دینے کے لیے جیسا آپ نے اپنے دل کا ختنہ کیا ہے، اسی کے مطابق آسمان میں آپ کی سکونت کا فیصلہ ہوگا۔ ہمارا خدا انصاف کا خدا ہے، چنانچہ وہ اس کے مطابق اجر دیتا ہے جو کچھ ہم کرتے اور بوتے ہیں۔ چنانچہ اس زمین پر موت کے نقطے کے مطابق کہ ہم کتنے ایماندار ہیں، ہم آسمان پر متوازی اجر پائیں گے۔ خدا نے پرانے اور نئے عہد ناموں میں یہ کئی بار قلم بند کیا ہے۔ اگرچہ بائبل مقدس واضح طور پر ہم سے کہتی ہے کہ ہم کس طرح بچ سکتے ہیں اور گناہوں کی معافی کس طرح ہو سکتی ہے، آج کل چرچز ان کی تعلیم نہیں دیتے۔ اندھوں کو اندھے راستے دکھا رہے ہیں۔ وہ ان کو تعلیم دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، وہ جتنے بھی گناہ کر لیں، صرف یہ کہنے سے کہ میں خداوند میں ایمان رکھتا ہوں وہ بچ جائیں گے۔ لیکن یہ اس کے برعکس خوش قسمت کا معاملہ ہے، اگرچہ اس طرح وہ نہیں بچیں گے۔ بعض دوسرے چرچز کہتے ہیں کہ نجات پہلے سے مقرر ہے، آپ بچ جائیں گے، لیکن آپ نہیں بچیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے ہر چیز مقرر ہو چکی ہے۔ یہ کیسی خوفناک بات ہے کہ وہ لوگوں کو سیدھا جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر عظیم سفید تخت کی عدالت کیوں کر ہونی چاہیے؟ تب عدالت کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کے برعکس عدالت نہ ہو تو بہتر ہوگا۔ وہ روحیں جو جہنم میں جا رہی ہیں وہ عدالت پر کتنا احتجاج کریں گی۔ وہ یہ کہہ کر احتجاج کرتے ہیں، اے خدا تو میری عدالت کیوں کرتا ہے جبکہ تو نے پہلے سے میرے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ وہ کہیں گے خدا نے ان چیزوں کا پہلے سے منصوبہ بنا رکھا تھا کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ احتجاج کریں گے کہ ان کو جہنم میں جانا ہی تھا کیونکہ ان کا مقصد جہنم میں جانا تھا۔ چنانچہ حقیقت میں عدالت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ یہ کہیں گے کہ خدا عادل نہیں ہے اور احتجاج کریں گے اور تکلیف اٹھائیں گے۔ کیا آپ نہیں سوچتے کہ اس معاملے میں عدالت لازمی نہیں ہے؟ لیکن چونکہ چیزیں پہلے سے مقرر نہیں ہیں، اس لیے جو کچھ آپ نے بویا اس کے مطابق عدالت کا ہونا لازمی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز پہلے سے مقرر ہے تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ وہ بائبل مقدس کو غلط طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ کو پیش بینی اور پیش گوئی کے بارے تفصیل سے سمجھاؤں گا۔
خدا کے لیے صرف پہلے مقرر کرنا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ پیش بینی اور پیش گوئی کرنا اکٹھا ہے۔ میں آپ کو بائبل مقدس کے ذریعے نئے اور پرانے دونوں عہد ناموں سے تفصیلاً بتاؤں گا۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ تمام لوگ بچ جائیں۔ ہمارے خداوند نے تمام لوگوں کی خاطر اپنا خون بہایا۔ وہ چاہتا ہے کہ تمام روحیں بچ جائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تمام روحیں خدا کی طرف لوٹ آئیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تمام لوگ گناہوں کو چھوڑ دیں اور حقیقتاً نجات پانے کے لیے ایمان لائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم نور اور نیکی میں رہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے مشابہ ہوں اور ہر قسم کی تاریکی اور بدی کو چھوڑ دیں۔ وہ کہتا ہے ہم صرف اس صورت میں نجات پائیں گے۔ آپ کو درست طریقے سے سننا، سیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ آپ کو ایمان میں ایک واجب زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ کو درست طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اگر ایک اندھا دوسرے اندھے کو راستہ دکھاتا ہے تو دونوں گڑھے میں گرتے ہیں۔ وہ دونوں گریں گے۔ یہ گڑھا جہنم کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، اگر آپ نے توبہ کی ہے اور آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں تو خدا کے کلام کی روشنی میں آپ مزید گناہ میں نہیں رہیں گے۔ اگر یہ بھی کہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور توبہ کریں، اگر پھر بھی آپ خود کو تبدیل کیے بغیر عادتاً گناہوں میں رہیں تو یہ سچی توبہ نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے گناہوں کو چھوڑیں گے، اپنے آپ کو یسوع کی شبیہ کی مانند پاک رکھیں گے اور ہمیشہ نور میں رہیں گے۔ بس آپ خداوند یسوع کے ساتھ انتہائی جلالی اور شاندار جگہ پر بیٹھیں۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں، آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعے قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔
مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں، نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفاجاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے، جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔